نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے جو حیات البیان سے باہر ہے۔ اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی ایسی فداکاری اور جان نثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا و ہم نشین و رفتگی کی حد تک آپ سے محبت کرتے تھے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو خراش تک آئے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ اس طرح کی محبت کی وجہ یہی تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی تھی، ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ کو عطا ہوا کسی اور انسان کو عطا نہ ہوا۔ ذیل میں ہم عاجزی اور بے مائگی کے اعتراف کے ساتھ ان روایات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال و جمال سے ہے۔ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد خزائیہ کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ ہے: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں ہی سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جڑ رہے ہوں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کے نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ نہ گوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں، متاع مکرم، نہ ترش رو نہ لغو گو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: آپ نہ لمبے تڑنگے تھے اور نہ ناٹے کھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے، بال نہ زیادہ گنگریالے تھے اور نہ بالکل کھڑے کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی، رخسار نہ بہت زیادہ پرگوش تھا نہ تھوڑی چھوٹی اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور منڈوں کے ہڈیاں بڑی بڑی، سینہ پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر اور بقیہ جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں پر گوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈلوان پر چل رہے ہوں، جب کسی طرف متوجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست، سب سے بڑھ کر جرت مند، سب سے زیادہ صاحب الحجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند و وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت علی کی روایت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں باری باری تھی، سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قدرے جھک کر چلتے، گویا کسی ڈلوان سے اتر رہے ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہانہ کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک۔ حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے رنگ پر ملاحت چہرے اور میانہ قد و قامت کے تھے۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ گندم گون، وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کن پٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کے نیچے انفقہ سفیدی دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن بصر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفقہ یعنی داڑھی بچہ میں چند بال سفید تھے۔ حضرت براء کا بیان ہے کہ آپ کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی اور بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ تھی۔
پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت براء کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا چہرہ گول تھا۔ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ پر سرخ جوڑا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہ دیکھی، لگتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا کہ زمین آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ چمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ کے پاس تشریف فرما تھے، پسینہ آیا تو چہرے کی داڑیاں چمک اٹھیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ نے ابو کبیر حضلی کا یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: اور ان کے چہرے کی داڑیاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے تھے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں، چنیدہ ہیں اور برگزیدہ ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں گویا ماہ کامل کی روشنی میں جس سے تاریک کی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظہیر کا یہ شعر پڑھتے تھے جو حرم بن سنان کے بارے میں کہا گیا تھا: اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کے رات کو روشن کرتے۔ پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخساروں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے تو صرف تبسم فرماتے، اور آنکھیں سرمگی تھیں۔ تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے، جب آپ گفتگو فرماتے تو ان دونوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا۔ گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل اور داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ اور ابرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی اور رخسار ہلکے، لباس سے ناف تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں، البتہ بازو اور مونڈوں پر بال تھے۔ شکم اور سینہ برابر، سینہ مستہ اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی اور ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا، تلوے خالی، اعضاء بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر و دیبا نہیں چھوڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ جو بچے تھے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی کہ گویا آپ نے اسے عطار کے عطردان سے نکالا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا، اور حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان لیتا کہ آپ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی۔ یہ بائیں کندھے کی نرم ہڈی کے پاس تھی اور اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جمگٹ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کی روانی، لفظ کے نکھار اور فکروں کی جزالت، معنی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلم یعنی جامع باتوں سے نوازے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قبیلے سے اس کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدوؤں کا زور بیاں اور قوت تخاطب اور شہریوں کی شستگی الفاظ اور شگفتی اور شائستی تھی، اور وہی پر مبنی تائید زبانی الگ سے بردباری، قوت برداشت، قدرت پا کر درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی تھی۔ ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے احتیاطی جانی جاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی کردار کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی ایذا رسانی اور بدماشوں کی خود سری و زیادتی جس قدر بڑھ گئی، آپ کے صبر و حلم میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے اور سب سے جلد راضی ہو جاتے تھے، اور جو دو کرم کا وصف ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی طرح بخشش و نوازش فرماتے جسے فقر کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکر و جود و سخا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے سخاوت رمضان میں اس قدر زیادہ پرجوش ہوتا جب حضرت جبرائیل آپ سے ملاقات فرماتے، اور حضرت جبرائیل رمضان میں آپ سے ہر رات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کی سخاوت میں خزائن رحمت سے مالا مال کر کے بھیجی ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ پیش ہوتے تھے۔ حضرت جابر کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے انہیں نہیں کہہ دیا ہو۔ شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی آپ کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ دلیر تھے۔ نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جبکہ اچھے جانثاروں اور بہادروں کے پاؤں کھڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے ہی بڑھتے رہے، پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آئی۔ بڑے جانثار اور بہادر کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات کبھی نہ پائی گئی۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ جب زور کا رن پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا، لوگ شور کی طرف دوڑے تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے۔ اس وقت آپ ابو طلحہ کے بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے، گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے، ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حیادار اور پست نگاہ تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین کمواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات سخت ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا۔ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے، نگاہ پست رکھتے اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف زیادہ دیر تک نگاہ رہتی۔ عموماً نیچی نگاہ سے طاقتیں اور حیا اور کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ناگوار بات دور تک نہ کہتے، اور کسی کو کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ فرزق کے اس شعر کے سب سے صحیح مصداق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ترجمہ: آپ حیا کے سبب اپنی نگاہ پست رکھتے اور آپ کی ہیبت کے سبب نگاہیں پست رکھی جاتی، چنانچہ آپ سے اس وقت گفتگو کی جاتی جب آپ تبسم فرما رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عادل، پاک دامن اور صادق اللہجہ اور عظیم الامانتہ تھے۔
اس کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست دشمن سب کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے لوگ آپ کو امین کہتے تھے اور دور جاہلیت میں آپ کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے۔ جامع ترمذی میں حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ سے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی نے جو بات کہی اس سے کہنے سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام اور حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں، اس طرح آپ نے لیے آپ صحابہ اکرام کو کھڑا ہونے سے منع فرماتے، مسکینوں کی عیادت کرتے اور فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، غلام کی دعوت منظور فرماتے اور صحابہ اکرام میں کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانکتے، اپنے کپڑے خود سیتے اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانوں میں ہی سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے خود ہی دیکھتے اور کہیں اس میں کچھ نہ ہو، اور اپنی بکری خود ہی دھوتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلہ رحمی فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم و مروت سے پیش آتے اور رہائش اور آداب میں سب سے اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا، بدخلقی سے سب سے زیادہ دور تھے، نہ عادتاً فحش گو تھے، نہ بے تکلف فحش کہتے تھے اور نہ لغت کرتے تھے، نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے، کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر طرفہ اختیار فرماتے، اپنے خادم کا کام خود ہی کر دیتے اور کبھی اپنے خادم کو اف تک نہ کہا، نہ اس پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر عطاف فرمایا، مسکینوں سے محبت کرتے اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے، کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہ سمجھتے تھے۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، ایک بکری کاٹنے اور پکانے کا مشورہ ہوا، ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمہ، دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمہ، تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمہ۔ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت ناپسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر لکڑیاں جمع فرمائیں۔ آئیے ذرا ہند بن ابی حالہ کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سنیں۔ ہند اپنی ایک طویل روایت میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہم غموں سے دوچار تھے، ہمیشہ غور و فکر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راحت نہ تھی، بلا ضرورت نہ بولتے تھے، دیر تک خاموش رہتے، از اول تا آخر بات پورے منہ سے کرتے تھے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے، جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی اور نہ کوتاہی، نرم خو تھے اور جفا جو اور حقیر نہ تھے، نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے، کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف، حق کو کوئی نقصان پہنچاتا تو جب تک انتقام نہ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا، البتہ کشادہ دل تھے اور اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے۔ جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے، اور جب تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے، اور جب غضبناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے، اور جب خوش ہوتے تو نگاہ پست فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں تھی، مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے، لا یعنی بات سے زبان روک کے رکھتے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے اور توڑتے نہ تھے، ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان کا والی بناتے، لوگوں کے شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے، لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم نہ فرماتے، اپنے صحابہ کی خبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے، اچھی چیز کی تحسین فرماتے اور بری چیز کی توہین
معتدل تھے اور افراط و تفریط سے دور تھے، غافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا ملول خاطر ہو جائیں، ہر حالت کے لیے مستعد رہتے تھے، حق سے کوتاہی نہ فرماتے تھے، نہ حق سے تجاوز فرما کر نہ حق کی طرف جاتے تھے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے، اور ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہو۔ سب سے زیادہ قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے زیادہ غم گسار و مددگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر فرماتے، یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے، جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم بھی فرماتے، سب اہل مجلس پر برابر توجہ فرماتے، اور حتیٰ کہ کوئی اہل مجلس یہ محسوس نہ کرتا کہ کوئی شخص آپ کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے۔ کوئی کسی ضرورت سے آپ کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہ خود ہی واپس ہوتا۔ کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خندہ جبینی اور اخلاق سے سب کو نوازا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے، اور سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے۔ کسی کو فضیلت تھی تو تقویٰ کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس حلم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس تھی، اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی، نہ حرمتوں پر عیب لگتے، یعنی کسی کی بے آبروئی کا اندیشہ نہ تھا۔ لوگ تقویٰ کی بدولت باہم محبت اور ہمدردی رکھتے تھے، بڑے کا احترام کرتے تھے اور چھوٹے پر رحم کرتے تھے، حاجت مند کو نوازتے تھے اور اجنبی کو انس عطا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفا جو اور سخت خو نہ تھے، نہ چینختے چلاتے، نہ فحش کہتے، نہ زیر عتاب فرماتے، نہ بہت تعریف کرتے، جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مایوسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا، ایک ریا سے، دوسرا کسی چیز کی کثرت سے، اور تیسرا لا یعنی بات سے۔ اور 3 باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی مذمت نہ کرتے اور کسی کو عار نہیں دلاتے اور کسی کی عیب جوئی نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی بات نوک زبان پر لاتے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلم فرماتے تو آپ کے ہم نشین یوں سر جھکائے ہوتے گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور جب آپ خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گپ بازی نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ ان کی بات وہی ہوتی جو ان کا پہلا شخص کرتا، جس بات سے سب لوگ ہنستے اس سے آپ بھی ہنستے، اور جس بات پر سب لوگ تعجب کرتے اس پر آپ بھی تعجب کرتے۔ اجنبی آدمی درست کلامی سے کام لیتا تو آپ اس پر صبر کرتے اور فرماتے، جب تم لوگ حاجت مند کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت کی طلب میں ہے تو اسے سامان ضرورت سے نواز دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی ثنا کے طالب نہ ہوتے۔ خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار تھے، اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے، بہت زیادہ خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، جو شخص نامناسب بات بولتا اس سے رخ پھیر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور کلام دو ٹوک، نہ فضول نہ کوتاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ہنسی بھی آپ کی توقیر و اقتداء میں مسکراہٹ ہی کی حد تک ہوتی۔ حاصل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نظیر صفات و کمال سے آراستہ تھے۔ آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے نظیر آداب سے نوازا، حتیٰ کہ اس نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں فرمایا۔ ترجمہ: یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں، اور یہ ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھینچ آتے، دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ پر وارفتگا ہو گئے۔ انہی خوبیوں کے سبب آپ کی قوم کی اکڑ اور سختی نرمی میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ یہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ یاد رہے کہ ہم نے پچھلے صفحات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال اور عظیم صفات کے مظاہر کی چند چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، ورنہ آپ کے مجد و شریف اور شمائل و خصائل کی بلندی اور کمال کا یہ عالم تھا کہ ان کی حقیقت اور تہ تک نہ رسائی ممکن ہے، نہ گہرائی ناپی جا سکتی ہے۔ بھلا عالم وجود کا اس سب سے عظیم بشر کی عظمت کی انتہا کس
کی رسائی ہو سکتی ہے جس نے مجد و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر اپنا نشیمن بنایا اور اپنے رب کے نور سے اس طرح منور ہوا کہ کتاب الہی کو اس کا وصف اور خلق قرار دیا گیا۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔